للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ ابو داؤد۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان قال ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، قال وماذا یا رسول اللہ؟ قال ان تحب للناس ما تحب لنفسک وان تکرہ لهم ما تکرہ لنفسک، رواہ احمد۔ میں نے بڑی اہم کتابوں کے دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کامل کرنے کی جو چیزیں ہمارے لیے بتائی ہیں کہ ایمان میں کمال اور جمال اور خوبی اور حسن کیسے پیدا ہوگا، اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ کامل الایمان ہو، ایمان میں کمی نہ۔ جب ایمان میں کمی ہوتی ہے تو پھر اس سے مصیبتیں اپنے سر پر مول لیتا ہے۔ برائی کیوں کرتا ہے؟ ایمان کمزور ہے۔ چوری کیوں کرتا ہے؟ ایمان کمزور ہے۔ ڈاکہ کیوں ڈالتا ہے؟ ایمان کمزور ہے۔ نماز کیوں چھوڑتا ہے؟ ایمان کمزور ہے۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ ایمان کمزور ہے۔ ایمان ایک وصف ہے، اور یہ جتنا زیادہ اللہ پر یقین رہے گا کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے ہر حرکت کو، چاہے ہم کھلے عام کریں چاہے پوشیدہ ہو کر کریں، دنیا کا کوئی فرد نہ دیکھے اور نہ جانے، لیکن اللہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی ساجھی نہیں ہے، وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ایمان ہے۔ تو اس ایمان کو جتنا زیادہ مضبوط کرتے جائیں گے اتنا ہی ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے اور برائیوں سے دور ہوتے جائیں گے۔ اور صحابہ اپنے ایمان کو ہر وقت مضبوط بنانے میں لگے رہتے تھے، ایمان کو تازہ کرنے میں لگے رہتے تھے، ان کو ہر وقت اپنے ایمان کی فکر رہتی تھی۔ اب جب کوئی بات ہوتی ہے تو کہے بھائی ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے۔ اللہ پر ان کا یقین اتنا زیادہ جمع ہوا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں ایمان سے ہٹانے کے لیے لاکھ کوشش کرے ہٹا نہیں سکتی تھی، حتیٰ کہ ایمان کی حفاظت ہی کے لیے صحابہ نے گھر چھوڑا، ایمان کی حفاظت ہی کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنا ستائے گئے اور مکہ کے اوباسوں نے اور خود ان کے آقا نے ان پر اتنا ظلم کیا، لیکن ان کی زبان سے صرف احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ نکلتا رہا۔ اسی ایمان کو بچانے کے لیے اور اسی ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے انگارے پر لیٹنا انہوں نے گوارا کر لیا، لیکن ایمان سے رخ نہیں موڑا اور مکہ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، پورا کاروبار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اس لیے کہ ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز چیز تھی اللہ کے اوپر ایمان، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں خاتمہ بالخیر اگر کسی کا ہو گیا، خاتمہ بالایمان کسی کا ہو گیا
تو پھر اللہ کے یہاں اس کی نجات ممکن ہے، اور اگر خاتمہ خراب ہوا تو لاکھ دنیا میں اس نے عمل کیا ہو اس کا تمام عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ بھائی ایمان خاتمے پر، یہ ایمان پر خاتمے کی دعا کیجیے۔ اگر یہی چیز حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر اچھے عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، مسجدوں سے اس کا تعلق لوگ دیکھ کر کے رشک کریں گے، لیکن آخری دور میں اگر اللہ تعالیٰ اس کو مقدر نہیں کیے ہیں تو آخری دور میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، مسجد کا رخ نہیں کرتا ہے، مسجدوں سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کا باغی بن جاتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے بیٹھا رہے گا، سڑک میں بیٹھا رہے گا، دروازے پر بیٹھا رہے گا، کہیں بیٹھا رہے گا، لیکن اس کو توفیق مسجد تک جانے کی اللہ چھین لیتا ہے۔ اور اگر اللہ کسی کو ایمان پر موت دینا پسند کرتے ہیں تو زندگی بھر وہ برائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن آخری وقت میں ایسا توبہ کرتا ہے، ایسا توبہ کرتا ہے، اور وہ مسجد کا ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور لوگ رشک کرتے ہیں کہ کتنی اچھی اس کی موت آئی۔ تو اصل چیز ایمان ہے۔ تو ہم ایمان کو مضبوط کیسے کریں، ایمان کو طاقتور کیسے بنائیں، یہ نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ پہلی حدیث میں نے پڑھی، ان امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، کس کے لیے محبت کی؟ اللہ کے لیے محبت کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اگر کسی سے اس نے بغض رکھا، کسی سے نفرت رکھی، تو وہ نفرت بھی اللہ کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اور اگر اپنی دولت میں سے، مال میں سے، رزق میں سے کسی کو وہ کچھ دیتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اور اگر کسی کو دینے سے روک دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی روکتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسے دینا پسند نہیں کرتے۔ اور چاروں یہ کام اگر کوئی کرنے والا ہوتا ہے تو حبیب کائنات، رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ محبت ایک جذبہ ہے، ایک وصف ہے۔ اللہ نے اپنی ہر جاندار مخلوق میں محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ اگر یہ محبت نہ رہے تو پھر ہر طرف مار کاٹ، کسی کو کسی سے کوئی تعلق نہ رہے۔ ایک باپ کے دل میں بیٹے کی محبت رکھی، ایک بیٹے کے دل میں ماں باپ کی محبت رکھی، ایک بھائی کے دل میں بھائی کی محبت رکھی، ایک دوست کے دل میں دوست کی محبت رکھی، ایک انسان کے دل میں انسان کی محبت رکھی۔ یہ خونی محبت ہے، رشتے کی محبت ہے، یہ فطرت ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے محبت نہ کرتا، اس کے دل میں اللہ محبت نہ رکھتے، ماں کے دل میں محبت نہ رکھتے تو بیٹا پیدا ہوتا چھوڑ دیتا۔ لیکن اسی محبت کے لیے، اسی محبت سے مجبور ہو کر کے باپ اپنے بیٹے کو پیدائش کے دن سے لے کر کے اس کے بڑے ہونے تک سب کچھ برداشت کرتا ہے، اور اگر اس کو ذرا بھی تکلیف پہنچتی ہے تو تڑپ جاتا ہے۔ ایک بیٹے کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے اپنے باپ کی، اس کے باپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کٹنے کے لیے تیار ہو جائے کہ تم نے میرے باپ کو رکھا۔ ایسے ہی خاندان کی محبت رکھی ہے، جانوروں میں بھی محبت ہے۔ ذرا سا محبت کو دیکھیے، ایک جانور کا بچہ، ایک بندریا کو دیکھ لیجئے، اپنے بچے کو سینے سے چمٹائے ہوئے ہر طرف دوڑتی رہتی ہے۔ ایک پرندے کی محبت دیکھ لیجئے،
اس کے لیے دانا چک کے لاتا ہے اور اس کو پیٹ بھرتا ہے، وہ بیچارے بس گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، نہ پر ہے نہ بازو ہے، لیکن اس کی ماں اس کو اور اس کے باپ اس کو دور دور سے دانا چک کر کے اپنے منہ میں لے کر کے آتے اس کو کھلاتے ہیں۔ یہ فطری محبت ہے۔ اور ایک اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت اس فطری محبت پر غالب آنا چاہیے۔ اللہ کے لیے اگر ضرورت پڑی تو اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ نہ سکے، اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکے، یہ جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ وَإِنْ آمَرَاكَ، اگر ماں باپ تم کو حکم دیتے ہیں ان تشرک باللہ فلا تطعهما، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ حالانکہ باپ کی بات، ماں کی بات ماننا یہ لازم ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہی ماں باپ اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ کے خلاف گستاخی کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو اب ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے کہ یہاں پر اللہ کی محبت اور نفس کی محبت، خون کی محبت میں ٹکراؤ ہے، اور جہاں ٹکراؤ ہوگا وہ اللہ کی محبت غالب ہونا ہی ایمان ہے۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم سے محبت ہوتی ہے، تجارتی محبت ہوتی ہے، مطلب کی محبت ہوتی ہے۔ ایک تاجر دوسرے تاجر کو دعوتیں دیتا رہتا ہے کیونکہ اس سے اس کا مفاد وابستہ ہے۔ ایک دوست اپنے دوست کو دعوت دیتا ہے اس لیے کہ اس کی ایک دوستی، ایک تعلق ہے، محبت میں ہر جگہ چلا جاتا ہے۔ اور ایک خود غرضی والی محبت ہوتی ہے، مطلب نکالنے تک کہ ارے بھائی میرے دوست ہو، میرے یہ ہو، اور اس کو لمبا سا چونا لگا کر کے دھوکہ دے کر کے اس کو پہچانتا بھی نہیں۔ وہ مطلبی دوست ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے اس لیے محبت کرے کہ اللہ نے اسے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، اور جب یہ محبت پیدا ہوگی تو تمہارے ایمان کی تازگی کا سبب بنے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اگر کسی سے بغض ہو تو اللہ کے لیے، مثال کے طور پر ایک مشرک سے اس لیے بغض ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ایک کافر سے اس لیے بغض ہے، نفرت ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ ایک آدمی سے اس لیے محبت ہے، نفرت اور بغض ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غداری کرتا ہے، لیکن جس وقت وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے ایمان لے آتا ہے تو وہ تمام نفرت لمحوں میں محبت سے بدل جاتی ہے۔ لمحوں میں صحابہ کا یہی حال ہوتا تھا، جو مکہ کے لوگ صحابہ کو طرح طرح کے ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے، جب ان میں سے کوئی ایمان لاتا تھا تو ان کے دل بالکل صاف ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ اب وہ سبب جو تھا، اس کا وصف تھا، اس کی خصلت تھی، یہی تھی جو نفرت پیدا کر رہی تھی۔ اس کی ذات سے نفرت نہیں تھی، اس کے وصف سے نفرت تھی۔ وہ تھا شرک، وہ تھا کفر، وہ تھا نفاق، وہ سب ختم ہو گیا۔ اب انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن ہم کسی سے بغض کرتے ہیں، میرا کام نہیں کیا، میری ضرورت پوری نہیں کی، اور یوں ہی بغض ہو جاتا ہے، فلاں صاحب اچھے نہیں لگتے، فلاں صاحب چلتے ہیں اس طریقے سے۔ تو آج ہمارے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو بغض ہے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، ذاتی بغض ہوتا ہے، مفاد کا بغض ہوتا ہے، جھگڑے کا بغض ہوتا ہے۔ بھائی انسان ہے، آپس میں لڑ جاتے ہیں، جھگڑ جاتے ہیں، لیکن ایسی نفرت ہو جاتی ہے کہ دیکھ کر کے اس کو چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں میرا خون کھولنے لگتا ہے، مجھ کو آگ لگ جاتی ہے بلا کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے، نہ نفرت کچھ کیا ہے، بس ایک نفرت پیدا کر لی کسی سے۔ ایسے آپ کو ہزاروں افراد مل جائیں گے،
لیکن اگر بغض اللہ کے لیے ہے اور اس کا وہ وصف ہے جو بغض کا سبب ہے، اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو تمام نفرتیں مٹ جاتی ہیں اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا وَآتَى لِلَّهِ، اور اگر کسی کو دیتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے کہ بھائی یہ ضرورت مند ہیں، یہ حاجت مند ہیں، ان کو کچھ مدد کر دی جائے، ان کا تعاون کر دی جائے، اللہ دے گا اس کا ثواب۔ تو کسی سے کہتا نہیں ہے، وہ کوئی احسان نہیں جتاتا، وہ بتلاتا نہیں پھرتا ہے کہ میں نے تم کو یہ دیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، تم غداری کرتے ہو، یعنی میرا کام نہیں کر رہے ہو، میرے ہاں حاضری نہیں دے رہے ہو، میری بات نہیں مانتے ہو۔ وہ احسان جتانے لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مطلب کے تحت اس کو دیا تھا پیسہ، مطلب کے تحت اس کی مدد کی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی دینا سوائے بربادی کے، اس کا ثواب کچھ نہیں ملنے کے اور کوئی ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ آتا للہ، اس نے اللہ کے لیے دیا، تو اب اللہ کے لیے ہم کسی کو دیں، اپنے بھائی کو دیں، اپنے بیٹے کو دیں، اس کی پرورش ہوگی، کسی غریب کی مدد کر دیں۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ دینے کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ ہاں جتنا ضرورت مند ہو، یتیم ہے، نادار ہے، بیوہ ہے، رڈوا ہے، لاوارث ہے، جتنا مدد کریں گے کئی طریقے کا ثواب ملے گا اور طرح طرح کے اجر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس کے غریب ہونے کا، یتیم ہونے کا، رشتہ دار ہونے کا، یہ ایک تعلق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کا الگ الگ اجر بھی ملتا جائے گا۔ وَمَنْعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کو نہیں دیا تو اس لیے نہیں دیا کہ اللہ اس کے دینے کو پسند نہیں کرتا ہے، مثلا جوا کھیلے گا، شراب پیے گا اور اس کو جا کر کے پیسے کو برباد کرے گا، اس لیے نہیں دے رہا، یا اس لیے اس کو نہیں دے رہا ہے کہ یہ بے نمازی ہے، اس لیے اس کو نہیں دے رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، اس لیے اس کو نہیں دے رہا ہے کہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، اس لیے وہ نہیں دیتا ہے کہ لوگوں سے غداری کرتا ہے، بد اخلاق ہے اور میرے دینے کے بعد وہ ناجائز فائدہ اٹھائے گا، اور اس لیے اس کو نہیں دیتا، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں دن تم سے میں نے یہ کام کے لیے کہا تھا، نہیں کیا، تم کو نہیں دوں گا، میں تم پر ایک پیسہ نہیں خرچ کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دینا بھی اللہ کے لیے، نہ دینا بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، اگر جس کے اندر ہو جائے گا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا۔ کتنا بہترین نسخہ اللہ کے رسول نے فرمایا کمال ایمان کے لیے، جس میں درجات ہے کی بلندی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جتنا پکا ایمان ہوگا اتنا ہی اونچے درجات ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔